اور یاد رکھنا بغیرت کی نہ نماز روزہ کوئی شے قبول نہیں ہوتی. ہاں وہ بیکار خدمت کر رہا. دین کی باتیں زیادہ سنو دل میں اتنا مضبوط ہوتی ہیں اور حکمت کا. میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مسلم شریف کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں کوئی آدمی جھانکتا ہے دروازے سے کسی جگہ سے دیکھتا ہے اگر وہ گھر والا اس کی آنکھ نکال دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ مجرم نہیں. جس حدیث کی کتاب کا بخاری شریف کے بعد مرتبہ ہے نا وہ مسلم شریف ہے. اس کے اندر یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے باہر سے نظر مارتا ہے اور وہ آگے سے غصے میں آ کر غیرت میں آ کر اس کی آنکھ نکال دیتا ہے فرمایا وہ مجرم نہیں ہے. یعنی اسلام اس کو گناہ گار نہیں ٹھہرائے گا مجرم نہیں ٹھہرائے گا اس کو کوئی سزا نہیں دے گا اس نے صحیح کیا. دوسری حدیث مبارک کی اسی باب کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر اسلحے کی کسی چیز کے ساتھ برچھی تھی یا بالا تھا یا کوئی چیز اس کے ساتھ اپنا سر مبارک جو ہے نا بال مبارک سیدھے کر رہے تھے. جیسے آدمی بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے یا کوئی چیز آ جاتی ہے تو خارش کرنا شروع کر دیتا ہے جب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے نظر ماری ٹانک کا اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے فرمایا اگر میں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں دیکھ لیتا کہ تم نے میرے گھر کے اندر نظر ماری ہے. فرمایا میں جس چیز کے ساتھ جس آلے کے ساتھ جس اسلحے کے ساتھ میں بال اپنے سیدھے کر رہا تھا میں اسی کے ساتھ تیری آنکھ نکال دیتا. دیکھنے کی بات غور کرنے کی بات کیا ہے کہ ادھر رحمت للعالمین دوسرا ادھر امتی ہے. لیکن جب غیرت کی بات آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی آپ امتی کا لحاظ نہیں کرتے اور اس بات سے شرماتے نہیں ہیں کہ میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں. نہیں فرمایا میں دیکھ لیتا کہ تو میری طرف میرے گھر میں دیکھ رہا ہے تو میں تیری آنکھ نکال دوں. اب ان دو حدیثوں سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ کیا یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی عورتیں سرعام پھرتی رہیں اور سرعام بیٹھی رہیں؟ ایمان سے بتاؤ جنہوں نے گھر کی چار دیواری نہیں بنائی جن کے گھر کی چار دیواری نہیں ہے اور دور سے عورتیں ان کی نظر آتی ہیں جس حال میں بھی بیٹھی ہوتی کبھی سر کا دوپٹہ اترا ہوا کبھی چہرے کی رنگت محسوس ہو رہی ہے باہر سے کبھی ان کا اٹھنا آنا جانا چال ڈھال سب کچھ آگا پیچھا لوگ دیکھ رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ وہ بغیرت نہیں تو دنیا میں اور بغیرت کون ہوگا؟ ان کی عورتوں کے چال ڈھال سب دیکھ رہے ہیں اور پھر پاس سے جب علیحدہ ہوتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں یار فلانے فٹی کا رنگ ایسا ہے فلانے کے کپڑے اس طرح نہیں پہنچے وہ لک کا اس طرح ہے وہ کمر اس طرح کی ہے فلان جس کی عورتوں کے متعلق لوگ ایسی باتیں کرتے رہے پر وہ بغیرت نہیں ہوتے تو کون بغیرتوں کو سن پیدا ہوتے ہیں کیا؟ اور یاد رکھنا بغیرت کی نہ نماز روزہ کوئی شے قبول نہیں ہوتی. ہاں وہ بیکار خدمت کر رہا ہے اس پر جنت حرام ہے. تو آپ بتائیں یار اگر چار دیواری نہیں ہے تو ایک ہے دروازے سے جھانکنا تو اس پر نظر پڑ جائے تو فرمایا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ آنکھ نکال دے. تو جن کی سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ تو سر سے پاؤں تک ہر بندہ ان کو دیکھ رہا ہے. جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غیرت مند ہیں کہ نظر کو مارے تو فرمایا آنکھ نکال دو. یہ امتی کہلانے کا حقدار ہے جس کو اتنا غیرت نہیں ہے کہ اس کی لوگوں کے سامنے چلتی پھرتی ہے بیٹھی رہتی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں ہمارا رسول اللہ کیا امتی ہے یار ہم کیسے امتی ہیں؟ غیرت امتی رسول کا کیا سبب ہے؟ اور میں نے اگلے دن ایک بات کی تھی کہ عورت سے باہر کے کام کروانا ظلم ہے. دوسرا بےغیرتی ہے. بےغیرتی اس وجہ سے ہے کہ کنجر لوگ یار اس کی رنگت گنتے رہتے ہیں اس کی رنگت دیکھتے. آپ صلی اللہ بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف کے اندر
مدینہ شریف میں ایک ہجڑا رہتا تھا، ہجڑا کون؟ بخاری شریف میں ہجڑا رہتا تھا. اس نے کسی صحابی کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ جب طائف کا علاقہ فتح ہوگا اس وقت میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گا، وہ 4 بال کے ساتھ آتی ہے، 8 کے ساتھ جاتی ہے. کیا مطلب کہ جب سامنے آ رہی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کے اتنے بل محسوس ہوتے ہیں، جب جاتی ہے تو اتنے محسوس ہوتے ہیں. جب طائف علاقہ فتح ہوگا میں تمہیں دکھاؤں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اس شخص نے بیان کیا، حضور اس نے ایسی بات کیا ہجڑے میں. آپ نے فرمایا خبردار آج کے بعد اس ہجڑے کا لوگوں کے گھروں میں جانا بند کر دیں. اب شرم آنی چاہیے یار. طائف کے علاقے میں عورت اس نے دیکھی، وہ کافرہ عورت تھی، کافرہ عورت اس نے دیکھی تو آپ اس نے اس کے متعلق اس کے جسم کی بناوٹ کے متعلق کچھ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غیرت کی، فرمایا گھروں میں نہیں جانے دینا اس کو، چاہے وہ ہجڑا ہے، زنا نہیں کر سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا. فرمایا اس نے غیر عورت کو دیکھا، اس کی وجہ کو بیان کر دیا، اس کی بناوٹ کو اس نے باہر بیان کر دیا. تو جب یہ جائے گا لوگوں کے گھروں میں تو یہ ان کی عورتوں کی رنگت دیکھے گا، باہر بیان کرے گا فلانے دی ایسی سونی ہے، فلانے دی اینج آنکھیں، فلانے دی سی اینج تردی ہے، اینج تم کمر ہلاؤں ہے، لاکھ ہلاؤں ہے، فلان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیرت والے آپ نے جو برداشت نہیں کیا، آپ نے فرمایا کرائے جانا بند کر دو تاکہ کسی دی بہن کا کوئی شے بار بیان نہ کر سکے. تو سے یار ڈوبلکیٹ بلا لانتی طبقے نے تو ایسی بغیرتی ملی ہے دلے دے پترا وہ اپنی دیا آپ سکولیں چھاٹو کر کنجر کے بچوں نے لوگوں کی لیکن یار میں بخاری شریف بیان کر رہا، مسلم شریف یار میں جہاں حدیث کی کتاباں سب دنیا مشہور جو آدھی دیوبندی ہیں یہ برکت والے رحمت والے یہ ایسی حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کی اپنی جاتی ہیں سکولوں میں وہ کیسے بیان کرتے؟ بازاروں میں جاتی ہیں کیسے بیان کرتے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج یہ صورت حال ہے کہ کنجر لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے رنگت بیان کرتے ہیں. گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ انڈیا کا کنجر کہہ رہا ہے. اب اس نے گورا رنگ دیکھا ہے نا، کالا چشمہ دیکھا ہے نا تو بیان کر رہا ہے. پھر عطا اللہ ملنگ کا کنجر وہ کہتا ہے تمیز تیری کالی سونے پھلنا والی. ہوں آخر کسی دی پاک کے لنگھی ہو سامنے تو کنجر بول پیا تمیز تیری کالی. انہوں شرم آنی چاہیے جی دھی بہن دے کنجر لیڑیاں دے رنگ دسن کپڑے کا رنگ دس بتا رہے ہیں. جس کی عورت کے ہے قمیص کے ساتھ لٹکنے والے جو پھول ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں کنجر لوگ. تو اس کو ابھی بھی غیرت نہیں آتی. اگر اسلام والا برقع ٹوپی والا سر پہ ہو پاؤں تک نہ نظر آئے تو کتی کا بچہ جو برقع ٹوپی والا ہے اس کا کیا چیز بیان کرے گا؟ ہے اس کے اندر بیان کرنے والی چیز ایمان سے بتاؤ. عورتوں کی آزادی کی بات سنو، میں بڑی حکمت کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. بتائیں انبیاء علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں. صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء، ان لوگوں میں سے کسی نے بے پردگی یا عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگایا. یہ حیا والے ایک طرف نکال دو تو پیچھے بے حیا رہ جاتے ہیں. جتنے بے حیا بے شرم اور زانی ہیں جب وہ پیچھے وہ رہ جاتے ہیں. بے حیا بے شرم لوگ جو ہیں وہی ہیں جو عورتوں کی آزادی اور بے پردگی کا نعرہ لگاتے ہیں. عورتیں آزاد ہونی چاہیے. سمجھ لو کہ یہ شکاری ہے کتے کا بچہ، یہ عورتوں کو پھنسانا چاہتا ہے بغیرت ماں کا بچہ، یہ بے حیا ماں کا بچہ، بغیرت باپ کا بیٹا. یہ لوگوں کی عورتوں کو پھنسانا چاہتا ہے کتی کا بچہ، اس وجہ سے کہتا ہے آزادی 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 ہے. ورنہ جو کسی کی عزت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے وہ تو گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، پردہ پسند کرتے ہیں اور پابندی پسند کرتے ہیں. انبیاء، اولیاء، صحابہ وہ سارے پابندی پسند کرتے تھے. کیوں پابندی پسند کرتے تھے؟ کہ وہ زنا کو پسند نہیں کرتے تھے.
وہ عورتوں وہ بدکاری کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بدکاری زنا کے خلاف تھے، جو خلاف تھے وہ پابندی کے حق میں تھے، اور جو عورتوں کی آزادی کے حق میں ہے، سمجھ لو یہ ثانی ہے بھڑوے، یہ عورتوں کے شکاری ہیں، کتی کے بچے یہ پنسانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے چکنے میں آ جانا، ان کی باتوں میں پھنس جانا، یہ احمق اور بے وقوف اور بے غیرت بندے کا کام ہے۔ تو وہی بات یہ ہے کہ بے غیرت ہیں وہ جن کی عورتیں باہر کام کریں، جو باہر کام کے لیے بھیجتے ہیں، پھر دوسرا ان کا لقب ہے ظالم، ایک بے غیرت ہے دوسرے ظالم۔ ظالم کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ عورت کے لیے یہی وزن کافی ہے جو اس نے بچے کا اٹھایا، اس پر یہ بوجھ کافی ہے جو گھر کا اٹھاتی ہے، اس پر اور بوجھ ڈالنا باہر کی یہ ظلم ہے۔ ایک کمزور بدن پر اتنا زیادتی کرنا یہ ظالم کا کام ہے، کسی عادل کا نہیں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے 12 بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی مبارکہ سیدہ خاتون جنت کا مولا علی کے ساتھ بیاہ کیا، شادی کی، تو آپ نے فرمایا گھر کے کام میری بیٹی کرے گی، باہر کے کام تم نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم فرما کر بتا دیا کہ میں محمد اسی بات کو پسند کرتا ہوں، اور میں محمد کے دین کے اندر یہی حکم ہے، لہذا یہ تقسیم تم نے آپ نے قائم رکھنی ہے، اور جناب اس کو فرق کو قائم رکھنا ہے کہ مرد کا کام باہر کا اور عورت کا کام گھر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، آپ آخری حج مبارک جب ادا فرما رہے تھے، آخری حج مبارک ادا فرمانے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو مدینہ شریف میں انتقال شریف، اس حج کے موقع پر آپ بار بار یہی فرماتے تھے، اور میں تمہیں عورتوں کے متعلق پکی وصیت کرتا ہوں، پکا حکم کرتا ہوں، قبول کرو۔ بار بار یہ فرماتے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ظالم دنیا بن جائے گی، عورتوں پر ظلم زیادتی کرے گی۔ دیسی طبقہ ہے، دیسی طبقہ ہے تو ان کو اس نے فصلوں پر لگا رکھا ہوتا ہے، یہ ہمارا جٹ دیسی طبقہ جو ہے وہ جناب کوئی باغ چنائی پر لگا رکھا ہوتا ہے، عورت کو کسی پر منجی لگا رہا ہے، لاوے بنے ہوئے ہیں، لاوے میں عورت جناب ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، جناب سر کھلا ہوا ہے، آدھی پنڈلی تک اس کی شلوار ہے، اور جناب وہ اس کے اندر کھیت کے اندر وہ جناب لاوا بن کے وہ مونج لا رہی ہے، اس کی فصل سانج لگا رہی ہے، جناب چاول کی فصل لگا رہی ہے، اس کی کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، ظلم انہوں نے کیا اور بغیرتی کی، بغیرت بھی ہوئے اور ظالم بھی ہوئے، بغیرت بھی ہوئے ظالم بھی ہوئے۔ اور اسلام جو ہے وہ غیرت کا مذہب ہے، اسلام غیرت کا مذہب ہے، عادل کا مذہب ہے، لہٰذا عورتوں کو گھر میں رکھنا یہی ان پر رحم ہے۔ دیسی طبقے نے اس طرح ظلم کر رکھا ہے بغیرتی، اور جو ولایتی طبقہ انہوں نے فیکٹریوں میں بھیج دی، دفتر میں لگا دی، تھانے کچہری ہر طرف جہاں پر انہوں نے لگائی ہے وہ بھی صرف زنا کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ ہاں تو وہ ٹرکی لوگ ہیں، سارے کتے کے بچے ٹرکیوں نے اپنا ٹرک پورا کرنا ہوتا ہے، زنا کے لیے انہوں نے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یار کام کے لیے انہوں نے ان کو کام نہیں چاہیے، پنجابی میں کہنا ہونا انہوں نے کام نہیں چاہیے، جتنا کام چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عورت کام جتنا کرتی ہے اس سے کئی گنا مرد زیادہ کام کرتا ہے۔ 50 عورتیں ایک طرف، ایک مرد ایک طرف، اس کے اندر اتنا طاقت ہی نہیں ہے عورت کے اندر۔ اگر ان کو کام چاہیے تو مرد آوارے پھر رہے ہیں کہ نہیں پھر رہے، لیکن ان کو کیوں نہیں رکھتے؟ اس وجہ سے نہیں رکھتے، ان دلوں کو انگریز ماچود نے کیا رکھا ہے کہ تم عورتوں کو لاؤ، تم جنا عام کرو، بدکاری عام کرو، مسلمان کو بغیرت کرو، پیسہ تمہارا، میں پیسہ جتنا چاہے مانگو گا ہم سب جا دے گا، تمہیں پیسہ ہم سے لو، بغیرتی تم تقسیم کرو۔ یہ کوئی کتی کے بچے فیکٹریوں والے، کوئی دفتروں والے کیا کرتے ہیں؟ عورتوں میں پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، قطار بنا اور قطار بھاگ، کتی کا بچہ بغیرت ماں کا بیٹا، بے حیا ماں کا بیٹا، بغیرت باپ کا بیٹا۔ تم نے اگر عورتوں پر شفقت کرنی ہے اور اس کو رحم دلی ہے، تم ان کو کچھ دینا چاہتے ہو تو ان کے مرد کو بلا کر نہیں دے سکتے، تو غیرت کا بچہ عورت کو کیوں بلاتا ہے؟ اس وجہ سے بہن سے بلاتا ہے تاکہ یہ قطار میں لگے اور باہر آئے، اور کوئی اس کا چہرہ دیکھے، کوئی اس کا چھاتا دیکھے، کوئی اس کی جاتی دیکھے، کوئی اس کے ساتھ لگ جائے، اور ادھر کو فیکٹری ہے وہ پراکے، وہ ادھر پراکے میں نکالنا ہے۔ میں نے دیکھا ایک جناب قطار لگی ہوئی ہے جی، یہ ایسے تھا ایمان سے، ادھر سے مرد ایسے جڑا ہوا تھا عورت کے ساتھ، ادھر سے عورت، یہ دونوں کام جڑے ہوئے ہیں۔ اور جناب جی کیا ہے، وہ لانتی قوم جو ہے وہ 500-500 روپے کے پیچھے اپنی عزت کو بیچ کر بغیرت ہے یار۔ میں کہتا ہوں تو ایمان سے یار ہم رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ دیں، ہمارے لیے بہتر ہے یار، رسول کو شرمندہ تو نہ کرو۔ اتنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا نبیوں کے سرکار، اتنا بلند و بالا شان عظمت رکھنے والا، اتنا بلند دین رکھنے والے رسول، اور اتنا کتی کمینی قوم بن گئی امت آپ کی
ہے اتنا گندے ہم بن چکے ہیں کہ ہم ٹکوں کے پیچھے اپنی عزت بیچ رہے ہیں. یار کیسی عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا لوگ صبح شام مومن شام کافر شام مومن صبح کافر ہوں گے اور لوگ اپنے چند ٹکوں کے پیچھے اپنا دین اور عزت بیچیں گے. یار دین اور عزت ہر جگہ پر بک رہا ہے. یار کچھ تو شرم ہونی چاہیے. سمجھنی بات کیا ہے؟ اس وجہ سے ہمارا حق اتنا بے شعور قوم میں نے اگلے دن بھی بات کی تھی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اتنا آپ نے شعور تقسیم کیا کہ جانور آپ کی بارگاہ میں آ کر باشعور بن جاتے تھے. گدا یار گدا سب جانوروں سے بے وقوف جانور شمار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچا بارگاہ میں جو آپ کی سواری تھی گدا مبارک یاقوت جو تو آپ صلی اللہ اس کے اندر اتنا شعور آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلانا چاہتے بعض اوقات اسی کو بھیج دیتے وہ گدا لے آتا. یار جن کی بارگاہ میں گدا شعور والا بن جاتا ہے ہم امتی ہو کر انسان ہو کر بے شعور ہے اتنے. رسول اللہ تڑپ تڑپ کر ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ان کی بات اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں. ہے بھی ہمارے منفعت کی ہے بھی فائدے کی فائدہ ہمارا ہے. رسول اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم بچیں گے تو دوزخ سے ہم بچیں گے. رسول اللہ کا اگر چلیں گے تو ہم چلیں گے. نفع نقصان ہمارا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کر ہماری ہمدردی کے ساتھ اتنے ہمارے حق میں باتیں کرتے ہیں ہمیں بچانے کی باتیں کرتے ہیں اور ہم اتنا بے شعور بے شرم بے حیا ہے کہ ایک نہیں سنتے ان کی. صبح اخبار ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹی وی ہمارے سامنے ہوتا ہے جو وہاں سے بکواس نکلتی ہے اس کو فوراً ہم قبول کر لیتے ہیں. ہماری عورتیں ٹی وی پر آتی ہے اخبار پر جو ڈیزائن آ جاتا ہے اسی کے ساتھ کا کپڑا بنانا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے سب کو ڈیزائن وہی اتارنا شروع کر دیتی ہے. لیکن رسول اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے اور ہم کرتے ہیں بہن جو دشمنوں کی طرف سے یہ تو دشمن ہے کتے ہیں. اور اگر یہ ان کے متعلق میں نے سنا ہے جو عورتوں کو بھیجتے ہیں. اور اگر خود عورت باہر جانا پسند کرے سن لو اگر عورت خود باہر جانا پسند کرے تو سمجھو بدکارا ہے. کیا کہا میں نے؟ اگر مرد بھیجے گا تو بغیرت اور ظالم ہے. اگر عورت خود جائے گی تو کون ہوگی؟ بدکارا. ارے یار میں آپ اسلام دین فطرت ہے اپنے اوپر آزما کر دے. ہمیں کوئی کام کیا تو بخار چڑھ جاتا ہے پنجابی تپ چڑھ جاتا ہے. جب کوئی آ کے یار بوتل بڑی لے ہم کئی بار بندے کہہ دیں یار اور رکا دے میں ٹھیکا لیا کہنے کی مان دس پتروں کو مل جاتا ہے. ابو میں تھا کیا کہنا میرے کو میرا نہیں جایا چاہتا ہوں تم اور بس روپے کہنے لگے نہیں. یار تھی یہ دسو کہ کیا وجہ ہے کہ مرد جو ہے انہوں بخار چل جاتا ہے یہ بھج بھج کے آپ باہر جاتی کوئی بڑے میں چلی یہ کام کا شوق کا شوق ہے صرف بدکارا ہے یا ٹارن جاتی ہاں یا ٹھنڈی کرنے جاتی ہے. یہ حیا عورت ہے یہ کسی کے ساتھ آئی یہ چاہتی ہے کہ جس وقت جس کے ساتھ چاہوں مل جاؤں مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو. یہ اس وجہ سے سمجھدار آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ باہر کیوں جاتی ہے. سمجھدار تو عورت خود باہر جانے کی خواہش کرے سمجھو بدکارا ہے بس. اور کوئی بہانہ اس کا سنو نہیں. وہ لاکھ بہانے قرآن سر پہ اٹھا لے نہ مانو. سمجھدار آدمی سیاح آدمی جتنے قلعہ ٹھوک دینا بس ٹھوک دینا. اور جیڑی میں گل کر رہا حکمت کی گل کے خلاف ہوگی. عورت باہر جانا پسند کرے گی تو بدکارا ہوگی. مرد اس کو بھیجے گا تو بغیرت اور ظالم. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اسی ایک اور مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں کے اندر ہاں مسئلہ سن لو. یہ اکثر نماز پڑھاتے ہوئے لوگ جب رکوع سے اٹھتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کپڑا پھنس جاتا ہے. بعض اوقات بات سمجھنا ذرا پیچھے کپڑا پھنس جاتا ہے. تو اسلام میں یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھتے تھے مسجد شریف کے اندر تو مسجد شریف بالکل چھوٹی تھی. ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اس کو چھوٹا رکھا تو صحابہ کرام کا ہجوم زیادہ ہوتا تھا. گرمی اندر ہوتی پسینہ آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے شریف جس طرح پانی کے ساتھ کپڑے تر ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کے لباس شریف تر ہو جاتا تھا. تو آپ کا کپڑے شریف جو ہے وہ جسم کے ساتھ چپک جاتے. جب اٹھتے بیٹھتے تو قمیص مبارک اور تیبان شریف وہ چپکنے کی وجہ سے ساتھ لگنے کی وجہ سے پیچھے سے ایک جو ہے نا نازیبہ حرکت جو ہے وہ شکل بن جاتی تھی. ہاں جی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خدا نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے
آپ دونوں ہاتھ مبارک سے اپنا قمیص مبارک پیچھے چھڑا لیتے اٹھتے بیٹھتے. ایک کتابوں میں لکھا ہے، ہماری ہدایت کی شرح ہے جان نہایا اس کے حوالے سے طارق الفتاوی شامی شریف کے اندر لکھا ہے ہاں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے کپڑے مبارک کو چھڑا لیتے تاکہ بری شکل پیچھے سے نہ بن جائے. ہاں جی آپ ایمان سے بتانا یار، پینٹ کے حرام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کے نبی پسینے کے ساتھ کپڑے کا ساتھ لگنا گوارا نہیں کر رہا ہے، وہ اتنا تنگ لباس کیسے گوارا کر رہا ہے؟ اور اسی سے ان لانسی ملاؤں کا کفر اور زندگی سامنے آ گئی، بے غیرتی بے حیائی سامنے آ گئی، جو کہتے ہیں اگر رسول یورپ میں ہوتے تو پینٹ پہنتے. ارے کافر کتے کا بچہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول کا جو لباس تھا یہ محاذ کرب کا رواج تھا، اس وجہ سے وہ رواجی لباس تھا، کوئی شرعی لباس نہیں تھا. کتی کے بچے کافر، ہمارے نبی نے جو کیا وہ رواج نہیں، شریعت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شرع بنا، ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے. آپ وسلم نے جب آپ فرما رہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا محبوب فرما دیجئے میرا ان صلاتی میری نماز و نسکی میرے باقی عبادات و محیایا میرا جینا زندگی ساری و محیایا اور میرا مرنا دنیا سے جانا سب للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. جب اللہ کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام رواج کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بے حیائی کا لباس، یہ بے حیائی کا لباس جو کہے رسول پسند کرتے وہ کافر ہے، وہ دجال ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس وجہ سے آپ بھی اٹھتے بیٹھتے. ہاں جی میں نے دیکھا ہے کہ مرتبہ کہ کپڑا پھنس جاتا ہے تو کپڑا چھڑا لینا چاہیے. حالانکہ دو ہاتھوں سے عمل کرنا نماز کے اندر مکروہ ہے جی، اس سے عمل کثیر شمار ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام نے حیا کو کیونکہ پسند کیا، پردہ پوشی کو پسند کیا، اس وجہ سے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کام آپ دونوں ہاتھوں سے کرو. سمجھ آئی کہ نہیں؟